نیت صاف ہوئے اس کی گزارش ہے تو آپ سب نیت کریں کہ کچھ آپ کی روحانی طاقتیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور مجھ سے مل کر علم کے کچھ الفاظ ادا کرنے میں مدد کریں. آپ سب کی روحیں، یہ ناممکن نہیں ہے. میں نے کہا، میں نے عرض کی، میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب نیت کریں، کیونکہ نیت بہت بڑی چیز ہے کہ آپ سب کی روحیں مجھ سے مل کر علم کی کچھ باتیں کریں. آپ یہ نیت اور اسی نیت کی تمہید کے ساتھ ساتھ، نیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ اسلام میں نیت کی کیا اہمیت ہے اور نیت کیا چیز ہے. میرے عزیزوں، دین اسلام میں نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ اس کی اہمیت بنیادی قسم کی ہے، کیونکہ نیت ہی اسلامی اعمال کی بنیاد ہے. اس کے معنی یہ کہ اسلام میں کوئی بھی عمل نیت کے بغیر درست نہیں ہے. تو سب سے پہلے نیت چاہیے. اگر اعمال کی تشبیہ ایک عمارت سے دی جائے تو اس اعمال کی عمارت کی بنیاد نیت ہی قرار پائے گی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس تعلیمات میں واضح الفاظ میں بھی اور اشاروں میں بھی نیت کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے. کوئی عبادت، کوئی عمل، کوئی قول ایسا نہیں جس کا آغاز نیت سے نہ ہوتا ہو. اگرچہ نیت کے لیے لفظ نیت کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تاہم اسلام میں بنیادی چیز نیت ہی ہے، جس کی بہت بڑی اہمیت ہے. لہذا مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باطن کی اصلاح، اعمال کی درستی اور قول کی پاکیزگی کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی درستی اور اس کی اصلاح کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. اس سے بڑھ کر نیت کی اور کیا تعریف ہو کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال
بالنیات. اعمال درست ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی مسلمان بظاہر کوئی اچھا کام کرتا ہو لیکن اس کی نیت درست نہ ہو تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ دنیا میں ایسے اخراجات کرنے سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے جو نام و نمود کے خاطر کیے جاتے ہیں. کیونکہ ایسے اخراجات کے سلسلے میں نیک نیتی کا سوال ہی نہیں ہوتا. جبکہ ان میں یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اس کی عزت کریں اور اس کو بڑا آدمی سمجھیں. ظاہراً ایسے اخراجات اگر کسی نیک کام کے سلسلے میں بھی ہوں تاہم اس میں نیت کے نہ ہونے سے کوئی ثواب، کوئی فضیلت نہیں ہے. نیت کی اہمیت کے سلسلے میں دانشمند مومن بہت سی مثالیں سمجھ سکتا ہے. اور نیت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. یاد رہے کہ نیت دل کی کیفیت یا کہ ارادہ اور خواہش
کا نام ہے. سب سے پہلے نیت ہوتی ہے. اس کے بعد قول ہے اور آخر میں عمل ہے. یعنی کوئی بھی نیک کام کی صورت میں آنے سے پیشتر قول کی شکل میں ہوتا ہے. اور قول پہل نیت کی صورت میں ہوتا ہے. اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے، درخت کے ایک بیج کی طرح کہ سب سے پہلے بیج زمین کے اندر ہوتا ہے. بیج کا زمین کے اندر ہونا نیت کی طرح ہے کہ وہ کس طرح مومن کے باطن میں پوشیدہ ہے. اس کے بعد بیج اگتا ہے اور ایک پودے کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے. یہ قول کی طرح ہے کہ کس طرح ارادے سے یعنی نیت سے قول کا ظہور ہوتا ہے. پھر اس پودے میں پھل لگتا ہے. یہ عمل کی مثال ہے کہ قول کے درخت میں عمل کا میوہ لگتا ہے. اب جس شخص کو اچھے پھل پیدا کرنے کی خواہش ہو تو اسے چاہیے کہ ایک اچھا بیج، ایک اچھی گٹھلی کسی درخت کی زمین میں بوئے. یعنی جس کو ایسے عمل کی ضرورت ہو جس سے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہونا چاہیے، تو اسے اچھی نیت رکھنی چاہیے. نیت وہ چیز ہے جس کی بدولت بعض عام اور معمولی چیزیں
عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور جس کے نہ ہونے سے بعض افضل ترین عبادات بھی ناکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام نے فرمایا کہ مومن اگر اس نیت سے سوتا ہے کہ خداوندہ مجھے صبح سویرے عبادت کے لیے جاگنا نصیب ہو، تو اس کی رات بھر کی نیند عبادت کی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نیند عبادت نہیں ہے، وہ ایک قسم کی موت ہے۔ لیکن نیک نیتی کی بدولت اس کی ساری نیند عبادت و بندگی بن گئی۔ اسی طرح اگر ایک مومن کھانا اس معنی میں اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس غذا سے جو بھی قوت حاصل ہوگی اس سے فائدہ اٹھا کر وہ نیکی کرے گا اور خداوند کی غلامی کرے گا، تو اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے۔ اور اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہے تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ اسی طرح اور بھی بہت سے معمولی کام ہیں جو کہ وہ عبادت میں نہیں ہیں، عبادت میں شمار نہیں ہیں، مگر مومن کے ایمان اور اس کی نیک نیتی سے وہ سارے معمولی کام عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ ان مثالوں سے نیت کی اہمیت اور اس کی صلاحیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں نیت کو صرف نیت ہی کے نام سے یاد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ
نیت کو دل کی پرہیزگاری بھی کہا گیا ہے. یعنی لفظ جو بھی ہو اس سے دل کی نیت مراد ہے. آپ کو نیت کے موضوع کے سلسلے میں قرآن کے اندر بہت سے مختلف الفاظ ملیں گے، لیکن ان تمام کا مجموعی مطلب نیت ہی ہوگا. آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسلام کے اندر طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد وغیرہ، یہ تمام عبادات نیت کے بغیر نہیں ہیں. ان تمام عبادات میں سب سے پہلے نیت کی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے نیت کے بارے میں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مومن کو نیک نیتی کی اہمیت جاننا چاہیے. یہاں پر ایک اہم بات بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یاد رہے کہ انسان کے ظاہر سے باطن پر اثر پڑتا ہے اور باطن سے ظاہر پر اثر پڑتا ہے. یعنی انسان کے دل میں اگر اچھی نیت ہے تو اس کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے، اور اگر بری نیت ہے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح انسان کے ظاہری اعمال و اقوال سے اس کے باطن پر اثر پڑتا ہے. اچھے اعمال و اقوال کا اچھا اثر پڑتا ہے اور برے اعمال و اقوال کا اثر برا پڑتا ہے. لیکن انسان ظاہر کو تو اچھی طرح سے دیکھتا ہے، بھالتا ہے،
باطن وہ نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ باطن اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر کسی کی زبان سے کوئی برا لفظ نکلتا ہے تو انسان خود بھی محسوس کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ اس صورت میں وہ ظاہر کی طرف سے اپنی حفاظت بآسانی کر سکتا ہے، یعنی برائی سے خود کو بچا سکتا ہے، کیونکہ برائی لوگوں کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے اور خود اس کو بھی کرنے کے باوجود اچھی نہیں لگتی ہے۔ لیکن مشکل باطن کا کام ہے، اور باطن کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہر بار انسان لاپرواہی سے اپنے باطن کی خبرگیری نہیں کرتا ہے، جبکہ اس کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، لہذا وہ ٹال دیتا ہے اور نتیجے کے طور پر رفتہ رفتہ اس کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے باطن کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن نے کہا یؤمنون بالغیب، غائب سے مراد یہاں دل ہے۔ دل کی کیفیت لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، چنانچہ خداوند نے فرمایا کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی قسم کے اور بھی الفاظ ہیں جن سے دل کی کیفیت مراد ہے۔ تو ہوش مند مومن کو ان باریک باتوں کے جاننے سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور مومن کو ہر وقت فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات نہ صرف دین شناسی میں شامل ہے بلکہ اس میں خود شناسی اور خدا شناسی بھی ہے۔